اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اختیار دے رکھا ہے، اور اسی اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں اور آپ بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن اصل جو کلی اختیار ہے وہ پروردگار کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اصل جو قوت اور طاقت ہے وہ میری یا آپ کی یا صدر وزیر اعظم کی یا کسی شخص کی، وہ کل اختیار اس کا نہیں ہے۔ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اصل قوت اور اصل طاقت پروردگار کی ہے۔ میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ جی 3 دن آپ یہ دوا کھائیں تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں وہ دوا 1 دن کھاتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو میں تعریف کرتا ہوں اس ڈاکٹر کی کہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس نے مجھے کہا 3 دن کا تھا لیکن میں تو 1 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر اچھا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اچھی تھی۔ وہ پروردگار نے چاہا تو ہمیں 1 دن میں صحت مل گئی، وہ اگر نہ چاہتا یا وہ اگر چاہتا تو 1 سال لگ جاتا اس میں صحت ملنے میں یا نہ ملنے میں۔ تو اصل جو فیصلہ ہوتا ہے، اصل جو اختیار ہوتا ہے، اصل جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، انجینئر، وزیر، میں اور آپ، ماں باپ، بچے، استاد، شاگرد، یہ سب ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کام کے لیے ہم ذرا سے بھی محنت نہیں کرتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی کام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن رات اس کے لیے ایک کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا وہ کام ہو کے ہی نہیں دیتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی روحانی مسئلہ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی جادو شادو ہو گیا ہے، کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی لال کلر کا کوئی جادو ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے فلاں کام میرے نہیں ہو پا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے، اس کا اختیار ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا ایمان اتنا ناقص ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی کرا دیا تو ہمارا کام رک سکتا ہے، اللہ نہیں روک سکتا۔ یہی ہے نا، یہ ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے نہیں ہیں، لیکن دن اور رات کے جو ہمارے تفکرات، ہمارے خیالات اور ہمارے دلوں میں آنے والی باتیں، وہ یہ بات نہیں آتی کہ میں نے شاید فلاں گناہ جو کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ فرمائی اور میرا فلاں کام نہیں ہوا۔ یا ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کام کے نہ ہونے کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا، روک دیا ہمارا وہ کام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ آپ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کا کوئی کام ہوگا تو آپ شکر ادا کریں گے، آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا تو آپ صبر سے کام لیں گے، اور صبر و شکر یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں اور یہ خیالات اور توہمات، اس قسم کی چیزیں، یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرا اور آپ کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے، ہمارے ایمان بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی اس قوت اور طاقت کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، اپنا وہ حق اور اختیار بیان فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو عذاب کو روک لیں، ہم چاہیں تو آنن فانن اچانک سے کسی عذاب میں مبتلا کر دیں، لیکن یہ ظالم بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا تو ما یحبسو، کس چیز نے روک دیا اس عذاب کو؟ یعنی ہمارے آتے ہوئے عذاب کو بھی کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی حادثے میں اگر کسی کی جان بچ گئی، اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ بچ گئی، گاڑی میں 10 افراد سوار تھے، 9 مر گئے، 1 نہیں مرا، ہم کہتے ہیں کہ اسے دوسری زندگی ملی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پہلی والی ختم ہوگی تو دوسری ملے گی نا، وہ تو ابھی ختم ہی نہیں ہوئی،
تم اتنا کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا، 9 افراد مر گئے، ہماری عقل و دانش یہ کہتی ہے کہ 10ویں کو بھی مر جانا چاہیے تھا لیکن نہیں مرا، تو بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بچانے والی ذات کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ ان 9 کی موت اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سڑک پر لکھ رکھی تھی تو وہ مر گئے۔ 10ویں کی موت کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے تو وہ نہیں مرا، وہ بچ گیا۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا حق اور اختیار ہے، اس میں کسی بھی انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں بلکہ جواب دے رہے ہیں کہ ارے ہمارا وہ عذاب جب آئے گا نا تو ساری کے ساری دنیا اگر چاہے نا تو اس کو روکنا تو نہیں روک سکتے۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، کہ وہ دن جب آئے گا جس دن میں ہم نے ان لوگوں کا عذاب اور مصیبت لکھ دی تو یہ لوگ جتنی بھی محنت کر لیں یہ اس عذاب کو نہیں روک سکتے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ عذاب جب آ جائے گا تو جن جن باتوں کے ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کے مذاق کو وہ سارا کا سارا عذاب اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ہم اگر کسی انسان کو کسی رحمت کا، مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں، کوئی انعام کر دیتے ہیں، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کسی انسان کے اوپر ہم کر دیتے ہیں، ثم نزعناها من، اور کچھ عرصے کے بعد ہم وہ جو نعمت ہے، وہ جو احسان ہے، ہم اسے چھین لیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہم پوچھ تھوڑی سکتے ہیں کہ ہم گھر میں 4 بھائی ہیں تو 4 میں سے میں بیمار ہوا تو پروردگار آپ ان 3 میں سے بھی تو کسی کو بیمار کر سکتے تھے، مجھے کیوں کر دیا؟ سڑک کے اوپر 100 گاڑیاں چل رہی ہیں، میری گاڑی کو آ کر کسی نے ٹکر ماری تو یا اللہ میری گاڑی ملی تھی ٹکر مارنے کے لیے، وہ جو دوسری گاڑیاں جا رہی تھیں تو ان کو ٹکر کیوں نہیں لگی؟ ان کو ٹکر ہو جاتی تو میری جان بخشی جاتی۔ میں نے نماز کے لیے جانا تھا، میں نے آفس جانا تھا، میں نے اپنی والدہ اور والد کی دوا لینے جانا تھا، میں تو کوئی بہت بڑا نیک کام کرنے جا رہا تھا تو میرے ساتھ تو اور زیادہ بھلائی والا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نالائق بندہ کیا سوچتا ہے، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، ہم نے انعام کیا اور کسی حکمت کی بنیاد پر وہ انعام، وہ نعمت ہم نے چھین لی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اگر کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تھی اور ہم نے اس مصیبت کو لے کر اس کے بدلے میں اس کے اوپر کوئی انعام کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب تو یہ مصیبتیں مجھ پر سے ایسی ٹلی ہیں کہ اب آج کے بعد کوئی مصیبت نہیں آنی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے راحت ہی راحت ہے، اب میں شفایاب صحت یاب ہو گیا ہوں، مجھے اب بخار تک کا کوئی مرض نہیں آئے گا، میرے سر میں بھی درد نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ باتیں انسان اپنی زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کے روز مرہ کے معمولات، اس کے عوامل، اس کے کام، اس کی حرکتیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شخص اپنی حرکتوں سے یہ بتاتا ہے کہ شاید اس نے دوبارہ بیمار نہیں ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے خیالات کے اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں کو دیکھو ابھی یہ بستر سے اٹھائے، اتنی بیماری سے یہ نمٹا ہے اور اب یہ دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ اتنی تو عقل اس کو ہونی چاہیے تھی، کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا تو وہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس شخص کا اس وقت کا جو حال احوال ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب میں نے دوبارہ کبھی بھی بیمار نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب آ جائے اس کا بھی وقت کسی کا علم میں نہیں ہوتا۔ انہو لفرح فخور، فرمائے کہ وہ اتراتا ہے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ مومن بندے کی شان ہوتی ہے کہ وہ آغوزاری سے کام نہیں لیتا،
وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن دو حالتوں میں سے ہمیشہ مستقل کسی نہ کسی ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ صبر کر رہا ہوتا ہے یا پھر شکر کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہوا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی نعمت اپنی چھین لی ہے، یا تو وہ صحت یاب ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے، یا تو اس کا کاروبار بڑا مزیدار چل رہا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، یا تو اس کے بچے سارے کے سارے خوش ہیں اور سب اپنی اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بیٹا بیمار ہو کر ماں باپ کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر خوشحالی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بدحالی ہے، کوئی آزمائش ٹوٹ پڑی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو شکر کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور صبر کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو برداشت کیا، اس پر آہذاری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنے نیک اعمال کی طرف بھی متوجہ رہے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کو فراموش نہیں کیا، جب اس کی تلاوت کا وقت ہوا تو تلاوت کو بھی فراموش نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت کا وقت ہوا تو اسے بھی فراموش نہیں کیا، کسی کے حکم کو نہیں ٹالا، وہ سارے معاملات اس کے برابر چل رہے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہماری طرف سے بخشش ہے اور جن کے لیے ہماری طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔